کہ ان کے تمام حالات و واقعات وہ 2022 سے پیچھے نہیں جاتے. یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو پڑھتے ہیں مگر اہدنا الصراط المستقیم نہیں پڑھتے. یہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو تو پڑھتے ہیں مگر اس کھلے جھوٹ کو، ذہن کی لوٹ کو، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، یہ نہیں پڑھتے. تو یہ سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں تو اس کی سلیکٹو آیات پڑھتے ہیں. یہ جالب کا کلام بھی پڑھتے ہیں تو اس کی سلیکٹو مصرے پڑھتے ہیں. یہ جب فسطائیت کی بات بھی کرتے ہیں تو جو ان کے ذہن کے مطابق فسطائیت ہے اس کی بات کرتے ہیں. میں نے سمجھا کہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ صبح بے نور کو اور ایسے دستور کو، مجھے یہ گمان آیا کہ غالباً مینار پاکستان کے سائے کے تلے اس ریفرینڈم کے جلسے کے اندر خان صاحب نے یہ فرمایا ہوگا اس وقت کے حکمران کو کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. وہ بھی نہیں نکلا کیونکہ یہ پولنگ ایجنٹ تھے، یہ صف اول کے سپاہی تھے. اس فسطائیت کو تو قبول کیا مگر آج جب یہ پارلیمان ہائیسٹ ادارہ اس ملک کا ایک لیگل سٹریٹجی کے تحت، ایک مشاورت کے تحت، ایک سیاسی عمل کے تحت ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے جا رہا ہے، وہ ان کو چبھ رہی ہے. اس وقت کا ریفرینڈم ان کو نہیں چبھا تھا، اس کو انہوں نے قبول بھی کیا تھا اور وہاں پولنگ ایجنٹ بن کے کھڑے بھی ہوئے تھے. یہ سلیکٹو موریلٹی، سلیکٹو جسٹس، ڈبل سٹینڈرڈز، دوہرا معیار، اس کے علاوہ ان کی سیاست ہے کیا؟ اور اسی کرسی پر بیٹھ کے جناب چیئر، ہم اس سائیڈ پر بیٹھے تھے، قاسم خان سوری نے پوری دنیا کے سامنے آئین کو توڑا، آئین کو پامال کیا، پارلیمنٹ کو ڈیزالو کیا. اس پہ تو نہیں کہتے کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. اس وقت پوری پارٹی نے، کوئی بات نہیں، شاید کھٹک، کوئی بات نہیں بھائی، سن لے، حوصلہ. تو یہ سلیکٹو میموری ہے. ہم نے ادھر بہت منجے ہوئے سیاسی ورکر بیٹھے ہیں، یہ شاید کھٹک بیٹھا ہے، یہ گراؤنڈ لیول کا سیاسی ورکر ہے. پالیٹکس شروع کی، اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے ہم بھی دیکھتے رہے ہیں، ہم نے بھی تبھی آغاز کیا تھا، ان کے ساتھ چلے تھے. ادھر بڑے بڑے پرانے لوگ بیٹھے ہیں، ایسے لوگ بیٹھے جن کے بزرگوں کے ساتھ ہمارے بزرگوں کا تعلق تھا. ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ جن کے ساتھ ہماری جماعت کا تعلق تھا، ہماری جماعت میں رہے، ہماری جماعت سے منسلک رہے. مگر یہ نفرت کے بیج بونے والا کون شخص تھا جس کو اپنی ذات کی تقلید قومی مفاد سے زیادہ پیاری تھی؟ وہ کون شخص تھا جس نے اس ملک کے اندر نفرت کے بیج بوئے؟ کیا وہ آج معافی مانگے گا کہ مینار پاکستان کے نیچے کھڑے ہو کے پولنگ ایجنٹ بنا؟ کیا وہ آج معافی مانگے گا کہ دستور کو توڑا گیا، اسی ایوان میں بیٹھ کے، اسی کرسی پر بیٹھ کے توڑا گیا؟ ہم نے مانگی ہے، کئی بار مانگ چکے ہیں، آپ بھی مانگ لیں. اور 2000 اس پہ خواجہ آصف صاحب بہت بات کر چکے، اور یہ معافی کی بات کرتے ہیں تو میں ان کو ان کے گناہوں کی لسٹ پوری پکڑا دیتا ہوں. آج آ کے معافی مانگ لیں مگر نہیں کریں گے کیونکہ یہ سیاسی لوگ نہیں. کیا ہی اچھا ہوتا ادھر جو تقاریر کی جا رہی ہیں، مجھے بتا دیجئے، ابھی شہریار خان افریدی صاحب نے تقریر کی، کیا کلاز بائی کلاز 27ویں ترمیم کے اوپر انہوں نے کوئی تجاویز دیں؟ کیا انہوں نے کہا کہ اس کلاز میں اس کو بہتر کر لیں، فلاں کلاز کے اندر فلاں چیز لے آئیں؟ جناب والا، ان کی جو سلیکٹو میموری اور جو سوچ ہے وہ کیونکہ 2020 سے پہلے نہیں جاتی، تو میں تھوڑی یاد دہانی کرا دوں کہ انہی کا دور حکومت تھا. ہم انہی بینچز پر بیٹھ کے ان کو سمجھاتے تھے کہ یہ سیاسی مخالفت ہے، اس کو دشمنی میں تبدیل مت کرو. ہم نے، پیپلز پارٹی نے، دیگر جماعتوں نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کیا اس ملک کے اندر. اس چارٹر آف ڈیموکریسی کا کیا مقصد تھا؟ افہام و تفہیم سے معاملات کو آگے چلانا، ڈیموکریٹک پروسیس کو سٹرینتھن کرنا. انہوں نے جو کام 2017 میں کیا اور جس طریقے سے یہ چور دروازے سے اقتدار میں آئے، آج اس کی بھی معافی ان کو ایوان کے اندر مانگ لینی چاہیے. اور یہ لوگ جنہوں نے اس وقت، آپ فارم 47 کو تو انہوں نے ان کو اپنے منہ سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے. میرے پاس ایسے ایسے لوگ یہاں بیٹھے ہیں بینچز کے اوپر کہ جن کو بند کیا گیا، جن کے رزلٹ تو دور کی بات ہے ان کو گھر سے نہیں نکلنے دیا گیا. یہاں پہ وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں کہ جن کے پیارے دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، ان کے جنازے نہیں اٹھانے دیے گئے. اور میں اس عدالت میں موجود تھا کہ جب شہزاد اکبر کے آرڈر پہ، آج اچھا ان کی پارٹی کے اندر بھی مختلف فیکشن ہیں. آج کل ایک فیکشن ہے
جو لیپ ٹاپ لے کے آتی ہے دور اقتدار کے اندر، بھکتتا زین قریشی ہے، بھکتتے یہ لوگ ہیں جدھر بیٹھے ہیں، وہ وہیں سے کیمرہ آن کرتے ہیں یوٹیوب کا اور وہاں سے پورا بھاشن جھاڑتے ہیں. وہ ہر دور میں آپ کو کیبنٹ میں بیٹھے نظر آئیں گے، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے نظر آئیں گے، حکمرانوں کے قصیدے پڑھتے نظر آئیں گے. مگر اتنا سا مشکل وقت آتا ہے تو سب سے پہلی فلائٹ جو پاکستان میں جاتی ہے اس کی سیٹ 1A کے اوپر وہ براجمان ہوتے ہیں. آج بھی وہ بیٹھ کے اداروں کی تصدیق کرتے ہیں. کس ایجنڈے پہ کرتے ہیں؟ اور یہ ان کی پارٹی کی پالیسی ہے گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلنا. ادھر کچھ لوگ بیٹھ کے سیاسی عمل کی بات کریں گے اور یوٹیوب کے کیمرے والے جو مختلف ممالک کے اندر مقیم ہیں وہ اداروں کے اوپر حملہ کریں گے. آج تک آپ نے سنا محمود نچکزئی صاحب کو، مجھے بڑا دکھ ہوا کہ 27ویں ترمیم میں انہوں نے کابل کی بات کی. اور دیکھیے یہ ایک نئی روایت چل پڑی ہے کہ بات ایسی کرو جو افغانستان کے اندر ہیڈ لائن بنے، جو انڈیا کے اندر ہیڈ لائن بنے. تو آج اتنا سینئر آدمی، اتنا سیزنڈ آدمی، آپ ان کی تقریر کا لب لباب نکالیں تو سوائے کابل کے اس کے اندر دوسری کوئی بات نہیں تھی. کیا ہی اچھا ہوتا تھوڑی پڑھائی کر لیتے. بیرسر گوہر نے کی ہے، انہوں نے پڑھ کے تقریر کی. مگر میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں سیاسی تقریر کر رہے ہیں، کسی نے پارلیمنٹری سوورنٹی کا سسٹم پڑھا، کسی نے پارلیمنٹری سپریمیسی کا سسٹم پڑھا، کسی نے سیپریشن آف پاورز بٹوین ایگزیکٹو جوڈیشری لیجسلیچر پڑھا، تو آ کے اس پہ بات کرتے، بتاتے کہ دنیا کے مہذب ممالک کے اندر ایگزیکٹو کا کیا رول ہے، لیجسلیچر کا کیا رول ہے، جوڈیشری کا کیا رول ہے. سیپریشن آف پاور تو ان کے اوپر سے گزر گئی. آج آ کے بات کرتے تو بات کرتے کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کی، بتاتے کہ جی ہم ایک آپ کے لیے ڈاکیومنٹ لے کے آئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس ڈاکیومنٹ کو بھی پڑھا جائے. مگر کیونکہ ویڈیو بنا کر صبح بے نور لکھنا آسان ہے تو یہ آسان رستہ چنا گیا. کیا پارلیمانی پارٹی کی جوائنٹ اپوزیشن نے میٹنگ بلائی؟ کیا کہا کہ ہم بیٹھتے ہیں اور ایک ایک شک پہ بات کرتے ہیں؟ وہ نہیں کریں گے. جس چیز پہ زیادہ لائکس آئیں گے، ویوز آئیں گے، جو بڑا تماشا کھڑا کرے گا، وہ بات یہاں پہ کریں گے ایوان کے اندر. 27ویں ترمیم پہ بات چیت آج کی شروع نہیں ہوئی جناب والا. یہ چارٹر آف ڈیموکریسی سے پچھلے 20 سال سے کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بات جاری ہے. اور یہ محمود خان اچکزئی صاحب نے تو دھماکوں کی بات کی. کیا آپ کو کبھی نظر آیا کہ ان لوگوں نے وانا کے اندر 500 سٹوڈنٹس کو جو بازیاب کروایا گیا ہے، ریسکیو کیا گیا، اس کی بات کی ہو، اس کو سراہا ہو، اس پر کہا ہو کہ یہ اے پی ایس سے 100 گنا بڑا سانحہ ہو سکتا تھا؟ مگر اس پہ کبھی تعریف نہیں کریں گے. اور آپ کو ان کے لیڈر کے ایکس کے اکاؤنٹ وہ جو بھی چلا رہا ہے، پاکستان کے اندر سے چل رہا ہے، باہر سے چل رہا ہے، لیڈی اینابل گولڈ سمتھ کی وفات پر افسوس نظر آئے گا. لیڈی اینابل گولڈ سمتھ کی وفات کے اوپر آنسو بہائے جائیں گے. مگر میجر عدنان جس نے اپنی جان نچھاور کر دی اپنے ساتھی کو بچاتے ہوئے، اس پہ یہ 2 لفظ نہیں کہیں گے. غزہ کے شہیدوں پہ یہ 2 لفظ نہیں کہیں گے. مگر لیڈی اینابل کے اوپر تقریر ضرور کریں گے. لیڈی اینابل کی وفات کو انہوں نے اس طرح سوگ منایا جس طرح کوئی قومی سوگ ہوتا ہے. تو یہ جو سلیکٹو موریلٹی ہے، آج مذہب کی بات کرتے ہیں ہر چیز کے اندر. تو کیا ان کا یہ حق نہیں بنتا تھا کہ جہاں پہ ان کے لیڈر نے 9 مئی کا حکم دیا اس ملک کے اندر، وہ ریڈ لائنز کراس کی جو ملک کی تاریخ میں کبھی کراس نہیں ہوئی؟ شہداء کی یادگاروں کو مسمار کرنا، دفاعی اداروں پر حملے کرنا. اور ان لوگوں کو جا کے پوچھیں، یہ بڑی بات کرتے ہیں جن لوگوں کو یہ اکسا کر کور کمانڈر ہاؤس لے کر گئے، ریڈیو پاکستان لے کر گئے، دیگر عمارتوں میں لے کر گئے، قانونی پیروی کرنے انہوں نے پیچھے دیکھا، ان میں سے کوئی نہیں گیا. ان کی جماعت نے ان کارکنوں کو پوچھا ہی نہیں کہ آپ کے حالات کیا ہیں، ہم کیا مدد آپ کی کر سکتے ہیں. تو یہ سیاسی ورکرز کو ڈچ کرنا اور ان کو پہلے ان کے مائنڈز کو پلوٹ کر کے ان کو جرائم پہ اکسانا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. آج بھی کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے آپ پوچھیں گے، کیونکہ بل نہیں پڑا، ادھر اس کو ایک شک اگر یہ بتا دیں اس میں کوئی تجویز آئی ہو، کوئی انہوں نے کمیٹی کے اندر آ کے تجاویز دی ہو، یہ پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے. مگر ہاں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے، اور یہ ان کا حساب ان لوگوں کا ہے جو ٹریلر میں آ کے فلم دیکھتے ہیں. یعنی وہ ٹریلر سے پہلے کی فلم کا کوئی نہیں پتا کہ ٹریلر سے پہلے بھی کوئی 1.5 گھنٹہ فلم چلی ہے، ٹریلر کے بعد جو ہے وہی ان کو نظر آتا ہے. کیونکہ ان کی مینٹالٹی، ان کی مورالٹی وہ ساری 2022 کے بعد کی ہے. اور جناب والا
شہریار خان افریدی صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی, بڑا انہوں نے یہاں پہ ایک ملک کی سیاست کے اوپر روشنی ڈالی. کیا ہی اچھا ہوتا کہ جب اس ملک میں خواتین کو جیلوں میں ڈالنے کا سلسلہ ان کی پارٹی نے شروع کیا تھا, اس پر بھی تھوڑی بات کر لیتے. ان کی اس فسطائیت کی رجیم سے پہلے اس ملک کے اندر یہ رواج نہیں تھا کہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جائے. ہمارے معاشرے میں ماں بہن بیٹی کی بڑی عزت ہے, لوگ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, مگر ان لوگوں نے یہ روایت ڈالی کہ سیاسی انتقام میں اندھے ہو کر اس وقت ہم ان کو سمجھاتے تھے, ادھر بیٹھ کے سمجھاتے تھے کہ یہ وقت کا دھارا ہے, یہ ایک سا نہیں رہتا, جیسی کرنی ویسی بھرنی. مگر ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی. آج بھی یہ اسی روش کے اوپر ہیں. انہوں نے پچھلے 4-4.5 سال میں کچھ نہیں سیکھا. اگر سیکھا ہوتا تو 27ویں ترمیم پر آ کر بات کرتے, پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنتے, پولیٹیکل پروسیس پہ کامنٹ کرتے. مگر سیاسی تقاریر جتنی مرضی کروا لیں, اس پہ ان کو پوری مہارت حاصل ہے, مگر یہ کبھی بات نہیں کریں گے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کیا ہوتی ہے, کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی کیا ہوتی ہے, پارلیمنٹری سوورنٹی کا کیا نوشن ہے, سپریشن آف پاورز کیسے ہوتی ہے. اور جناب والا, اگر تھوڑی سی ریسرچ کر لیتے, تھوڑی سی انگریزی پڑھنے کی زحمت کر لیتے, تو آج یہاں پہ ہاؤس کے اندر ایک پروڈکٹیو ڈسکشن ہو رہی ہوتی. آج ہاؤس کے اندر ایک مکمل طور پہ اس کے اوپر پوری دنیا میں ایک میسج جا رہا ہوتا کہ جی پاکستان کی پارلیمنٹ نے بڑی اس کے اوپر فروٹفل ڈیبیٹ کی ہے, لیگل نوشنز کے اوپر ڈیبیٹ کی ہے, کانسٹیٹیوشنل نارمز پہ ڈیبیٹ کی ہے, دنیا کی جو بیسٹ پریکٹسز ہے اس پہ ڈیبیٹ کی ہے. اور جناب والا میں بالکل کلیئر کر دوں کہ آرٹیکل 243 کے حوالے سے الحمدللہ پاکستان کی ایک عزت بنی. مئی کی جنگ کے بعد ہم دنیا میں جہاں جاتے ہیں لوگ پاکستانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. آپ جائیں باہر, سعودی عرب میں جو اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس اگریمنٹ ہوا, جو اکنامک کوآپریشن فریم ورک لانچ ہوا, پاکستان کے جھنڈے 25 کلومیٹر ریاض شہر کے اندر میں نے لگے خود دیکھے. یہ کس کی بات کرتے ہیں؟ یہ باہر جائیں تو صحیح, جس ایئرپورٹ پہ پاکستانی جا کے سب پاسپورٹ امیگریشن کاؤنٹر پہ دیکھتا ہے, لوگ اس کو عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. دنیا کے ممالک پاکستان کا نام لے رہے ہیں, پاکستان کی عزت کر رہے ہیں. اور میں صرف ریکارڈ کی درستگی کے لیے, شہریار خان افریدی صاحب نے کہا کہ اتنے ہزار لوگ باہر چلے گئے. جناب والا, صرف اس اکتوبر کے مہینے میں پاکستان کو 3.4 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز آئی ہیں, جو پچھلے سال کے مقابلے میں 11% زیادہ ہے. تو یہ ان کو نظر نہیں آتا کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں انہوں نے کالز دی. کیا ان کے لیڈر کے کہنے پہ انہوں نے نہیں کہا کہ پاکستان ریمیٹنسز مت بھیجو؟ آپ موازنہ کر لیں کہ ریمیٹنسز ریکارڈ ہے اس وقت. آپ کی بوائیکاٹ کی کالز کے باوجود آپ بار بار کہتے رہے مت بھیجو مت بھیجو مت بھیجو. مگر میں اوورسیز پاکستانی کو سلام پیش کرتا ہوں, جتنا آپ نے منع کیا اتنی زیادہ ریمیٹنسز پاکستان کے اندر آئی ہیں. آپ منع کرتے رہے وہ ریمیٹنسز بھیجتے رہے, آپ منع کرتے رہے وہ ریمیٹنسز بھیجتے رہے. آپ کہتے رہے کہ سب پاسپورٹ کی عزت نہیں ہوگی, ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. آپ کی تمام تر خواہشات جو اس ملک کے مفاد کے خلاف تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کو غلط ثابت کیا. آج پاکستان کی عزت ہے وہ جنگ جیتنے کی وجہ سے ہے. آج پاکستان کی عزت ہے تو وہ اکنامک ریکوری کی وجہ سے ہے. آج پاکستان کی عزت ہے تو اس وجہ سے ہے کہ پاکستان میں ایک جرأت مندانہ اور دلیر قیادت موجود ہے. ورنہ انہی بینچز پہ کھڑے ہو کے تو آپ کے لیڈر نے کہا تھا میں کیا کروں, میں حملہ کر دوں, میں کیا کروں, میں حملہ کر دوں. تو پھر اس قوم نے دکھایا کہ جب لیڈر دلیر ہو, جب وزیر اعظم دلیر ہو, اس کے ساتھی دلیر ہوں, جب فیلڈ مارشل سعید عاصم منیب جیسا لیڈر ملٹری قیادت کو میسر ہو, تو پھر وہی ہوتا ہے جو مارکہ حق میں بھارت کے ساتھ ہوا. اور آج اس کو بھی محمود خان اچکزئی صاحب تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں. ان کو کابل نظر آتا ہے. میں بالکل کلیئر کر دوں, یہ اب نہیں چلے گا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو, دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے استعمال ہو. میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل بھی جس جرأت مندانہ طریقے سے ان سٹوڈنٹس کو ریسکیو کیا گیا ہے اس ہاؤس کے اندر, ہم ان جوانوں کو, ان افسروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور آپ تھوڑا سا صرف اپنا ریکارڈ درست کر لیں. آپ نے کانسٹیٹیوشن بھی نہیں پڑھا,
آپ نے 27ویں ترمیم بھی نہیں پڑھی, آپ نے تاریخ بھی نہیں پڑھی, صرف پچھلی 4 سالوں کی داستان ہے جس پر چیخو پکار ہے, جس پہ رونا دھونا ہے, اور رونے دھونے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. 12.5 سال سے آپ کی حکومت ہے, اور میں سلام پیش کرتا ہوں ANP کو. یہ کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف اس لیے بات نہیں کرتے. ANP کا حشر دیکھ لیا. میں سلام پیش کرتا ہوں بلور خاندان کے شہداء کو, میں سلام پیش کرتا ہوں افتخار صاحب کے بیٹے کو, جنہوں نے جان کا نذرانہ پیش کیا, جنہوں نے اپنا خون دے کے اس چمن کی آبیاری کی, اور آپ کہتے ہیں کہ ان کا حشر دیکھ لیا. ہم اس لیے دہشت گردوں کے خلاف بات نہیں کرتے. کل جب وانا کے اندر ان سٹوڈنٹس کو ریسکیو کیا جا رہا تھا تو ان کے اپنے چیف منسٹر وہاں پہ کرکٹ کھیل رہے تھے. یہ حالات ہے کہ کبھی تصویر صاف کرو, چپل کا ناپ دو, باہر نکل کے 2-3 نعرے لگاؤ, وکٹری کے نشان بناؤ, کرکٹ کھیلو. یہ جو بزدار پلس انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے KPK کے اندر, 12.5 سال میں ایک ہسپتال بتا دیں جو بنایا ہو, ایک بڑی یونیورسٹی بنا دیں جو بنائی ہو, اسٹوڈنٹ کو لیپ ٹاپ دیے ہوں, سڑکوں کا جال بچھایا ہو. 12.5 سال ہو گئے ہیں. یہ ان کا وہی حال ہے کہ سرے ممبر وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں, علاج غم نہیں کرتے, فقط تقریر کرتے ہیں. تقریر سے کام چل رہا ہے, ٹک ٹاک سے کام چل رہا ہے, سیلفیوں سے کام چل رہا ہے. اور جناب والا, یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں. 27ویں آئینی ترمیم کا جو بنیادی مقصد ہے گورننس کو بہتر کرنا, دفاع کو بہتر کرنا, اس ملک میں انصاف کی فراہمی کو بہتر کرنا. چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت پچھلی کئی دہائیوں سے یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے, کوئی اجرت میں کام نہیں لیا گیا. یہ تمام ترامیم جو ہیں اس پہ سیر حاصل گفتگو چلتی رہی ہے, برس چلتی رہی ہے. اور یہ اس ملک پہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں نہیں تو پاکستان نہیں, ایسی سوچ بھی ان کو کیسے آ جاتی ہے کہ یہ اپنے ایک شخصیت پرستی میں آپ نے بات کی, ادھر انبیاء کی بات کی, آپ کیسے کر لیتے ہیں؟ اندھی تقلید کرتے ہیں آپ, شخصیت پرستی کرتے ہیں آپ, پاکستان سے آگے اپنے لیڈر کو رکھتے ہیں. میں یہ سوچ ہے جو فسطائیت کی بنیاد ہے, جو یہاں بیٹھے بھی ان کی تھی, وہاں بیٹھ کے بھی تبدیل نہیں ہوئی. یہ ملک ہے, اس ملک کی بہتری ہے تو ہم سب ہیں. یہ کسی لیڈر کو پاکستان سے آگے رکھنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے, اس کی سیاست کے ساتھ, پارلیمان کے ساتھ زیادتی ہے. میں ان اشعار کے ساتھ اجازت لوں گا کہ بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے, بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے, یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے. اور بزم انجم میں کبا خاک کی اوڑی میں نے, اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے ہے. پاکستان زندہ باد. وزیر اطلاعات عطا تارڑ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا, مئی کی جنگ جیتنے کے بعد پاکستانی دنیا میں جہاں جاتے ہیں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے.